حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں اور تختی گود میں تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ خالی زمین میں ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے میں موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اشارہ کیا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنے دائیں طرف ایک نوجوان کو جو نہایت حسین و جمیل تھا دیکھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا اور مجھے شوق دامن گیر ہوا کہ میں اس کا نام و نسب پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اللہ تعالی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے۔ اس نے کہا، آپ کو میرا نام و نسب معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا، میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا، تجھے 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام و نسب کیا ہے۔ یہ سن کر کہا، اے اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام سے ہوں۔ پھر میں نے تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی یہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ ہمیشہ صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنیا کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن کے ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے اور میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ تب فرشتہ نے 2 جنوں کو آواز دی، وہ جن اور جنیا فوراً حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔ تو جنوں نے عرض کی، یہ شخص چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے، ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے، یہ تو قضا کے سامنے حائل ہونے والی بات ہے جو ناممکن ہے۔ مجھے یہ سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہہ دیا، مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس فرشتہ سے عرض کی، حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا، ان میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا، آپ مجھے جبرائیل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی، اے اللہ تعالی کے بندے، میں جبریل یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور میں نے دعائے خیر کی طلب کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا، تیرے سامنے ایک بیہودہ امر آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی، میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یک لخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے، میں ہوں میکائیل۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔
فرمایا عدل کرو اور عہد پورا کرو۔ میں نے سوال کیا میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ میں نے آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر طلب کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں، یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس گئے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں، میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہان میں انعام کرے گا۔